ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وفي مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي مقام آخر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد میرے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کا جو موضوع میں چن رہا ہوں یا جس پر کچھ گفتگو اور بات کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے مادیت سے اپنے آپ کو ہٹا کر روحانیت کی طرف لے آنا. اس موضوع میں اتنی وسعت ہے کہ ہم اس کو دوسرے لفظوں میں یوں پکار سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو اپنے سینے اور اپنے دل میں سجا لینا، بٹھا لینا. آج جتنی مادی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، نت نئے انقلاب دنیا کے اندر آ رہے ہیں. کمیونیکیشن کے اندر، بزنس میں، سوسائٹی میں، علاقوں، محلوں، شہروں، آمد و ذرائع، آمد و رفت، یہ جتنی تیزی کے ساتھ بدلتے چلے جا رہے ہیں اور جتنی الیکٹرانک اور جدید چیزیں دنیا کے اندر آ رہی ہیں، ویسے ویسے انسان کا اعتماد اور یقین ان مادی چیزوں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. روحانیت کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے. اور میں اکثر بیشتر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم نے صفائی کرنی ہے اپنے دل کی. ظاہری طور پر تو میں بھی بہت اخلاق والا ہوتا ہوں، ظاہری طور پر آپ بھی بہت اخلاق ہوتے ہیں. میں چل کر جب آپ کے پاس آؤں گا آپ بھی مسکراتے ہوئے مجھے ملیں گے. آپ چل کر آئیں گے، میں بھی مسکراتا ہوا ملوں گا. رسمی طور پہ چائے کا بھی پوچھیں گے، پانی کا بھی پوچھیں گے، اور اگر ٹائم ہوا تو لگے ہاتھوں پلا بھی دیں گے. یہ ہیں مصنوعی اخلاق، پلانٹڈ اخلاق، بنایا اخلاق.
اور یہ بات میں نے اس لیے رکھنی ہے کیونکہ لوگوں کے اندر میری گڈ ول ہو، لوگوں کے اندر میرا کوئی غلط نام نہ ہو۔ اللہ رب العزت کو جو اخلاق اور جو کردار مطلوب ہے وہ ہے دل کا اخلاق اور دل کی صفائی اور دل کی روحانی تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ آج ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اپنی نسلوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی خدا کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت اپنی نسلوں میں منتقل کریں اور پہلے اپنے سینوں کے اندر بھی لائیں۔ کوئی مصنوعی محبت کے نعرے لگا دے گا ویلنٹائن ڈے کے نام سے، کوئی سیلیبریشن ڈیز مقرر کر دیں گے، کوئی چائنیز نیو ایئر کے نام سے، کوئی کرسمس ڈیز کے اعتبار سے، کوئی نیو ایئر کے نام سے، کوئی لو ڈے کے اعتبار سے، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے اب خوشی حاصل کرنے کے لیے مصنوعی طور پہ چند دن بنائے، چند منٹ بھی بنائے، اور اب تو بات سیکنڈوں پہ آ گئی ہے۔ چنانچہ ویلنٹائن ڈے کے دن کوئی خاص کولیگ ہے یا کوئی بزنس والا ساتھی ہے، وہ بس 1-2 سیکنڈ میں اپنا میسج بھیج دے گا، ہیپی ڈے اور ہیپی نیو ایئر اور ہیپی فلاں 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 فلاں، بات ختم۔ اور پھر یہ کہ کوئی اگر زیادہ ہی بہت زیادہ بڑا کردار اور بڑا کارنامہ اور بڑا کچھ کر لے گا تو وہ پھولوں کا گلدستہ لے آئے گا، اور 2 منٹ بھی نہیں بلکہ 1 سے 1.5 منٹ وہ پھولوں کا گلدستہ ایک دوسرے کو ایکسچینج کریں گے اور پھر انہیں پھولوں کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، خلاص گئی ڈسٹ بن، اور گیا ویلنٹائن ڈے اور گیا گلا ہو گیا۔ اسلام کسی ویلنٹائن ڈے یا کسی خاص دن یا کسی خاص رات یا کسی خاص دن میں لو اور محبت اور پیار کا محتاج نہیں۔ آج دنیا کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ وہ خاص دن اور خاص ٹائم مقرر کر کے اپنے محبت کے دن مقرر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے دنوں سے انسانیت کی قدر ختم ہو چکی ہے، انسانیت کا لمس اور انسانیت کا پیار اور انسانیت کی قدر اور عظمت اس کے دل سے نکل چکی ہے۔ اور قربان جائے اس اللہ رب العزت پر جنہوں نے بنی نوع انسان اور بنی نوع ذات آدم کو جو پیار اور جو محبت دی، اس کا حدیث قدسی کے اندر ذکر آیا کہ سگی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار اللہ رب العزت اپنے بندے سے کر رہے ہیں۔ اور اگر قرآن کا اسلوب دیکھیں تو بڑا شاندار اسلوب ہے۔ قرآن ہر مسئلے کے اندر بھی دروازہ کی رہنمائی کرتا ہے، کھٹکھٹانے کا آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ، یہ لوگوں یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، چلے جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، ان سے پوچھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ اچھا یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ یہ بات آ گئی یسألونک عن الیتامی، کچھ لوگ آتے ہیں وہ اپنے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے یتیموں کا حصہ اس طرح تقسیم کر دو، میراث کو اس طرح تقسیم کر دو۔ یسألونک عن المحیض، کچھ لوگ عورتیں آتی ہیں وہ اپنے خاص ایام اور خاص دنوں کے بارے میں سوال کرتی ہیں، قل هو أذى فاغتسلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، آپ یوں کہہ دیجئے اس کا حکم یہ ہے اتنے ایام یہ ہوں گے، اتنے دن یہ ہوں گے، یہ حکم ڈلیوری ہو جائے گی تو یہ ہوگا، عام نارمل ڈیز میں یہ ہوگا، اس طرح۔ سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، یہ عورت آپ کی شکایت کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نے اس طرح کی بات کی اور یہ شکایت بھی ڈائریکٹ مجھے لگا رہی ہے، تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ اس طرح معاملے کو ڈیل کرو۔ ہر معاملے میں کیس فارورڈ ہوا ہے، کیس ریفر ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب اپنی ذات اور اپنی محبت کی باری آئی، اللہ کے اپنے عشق اور لب اور محبت کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے بوام کے تحت خود آگے بڑھ کر بندے کا استقبال کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو یہاں قل نہیں آیا، یہ نہیں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ جاؤ، یہ نہیں آیا کہ فلاں پروسیس مکمل کرو، یہ نہیں آیا کہ یہ حکم، بلکہ آگے اللہ رب العزت نے خود بڑھ کر استقبال کیا ہے، عنی، میرے
قریب میں بہت قریب. یہ میں دوسرے سپارے کی آیت پڑھ رہا ہوں. یہ کسی مولوی صاحب کا یا کسی دانشور کا یا کسی پروفیسر اور کسی لیکچرار کا تو قول نقل کر رہا ہوں. قرآن کی آیت میں کوٹ کر رہا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. لیکن تمہارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. آؤ تو صحیح, پکارو تو صحیح, محبت کا رشتہ رکھو تو صحیح, انداز تو اختیار کرو. تمہیں احساس تو ہو جائے, پتہ تو ہو جائے کہ تم کس رب کے بندے ہو. آج یہ لوگ کتوں سے محبت کرتے ہیں, جانوروں سے پیار کر رہے ہیں, اور نت نئے کارٹون بنا بنا کے وہ کچھ چیزوں کو اپنے سینے سے چمٹائے گھوم رہے ہیں, کیونکہ ان کو اللہ کا لفظ اور اللہ کی محبت اور اللہ کے پیار کا اندازہ ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا تھا. وہ حدیث جو میں نے بارہا کوٹ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاش کے انداز میں ایک بات فرمائی, اور یہ روایت منقول ہے مشکات میں, مسلم کے اندر بھی ہے, بخاری کے اندر بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا انداز اختیار کرے, کاش ایسا ہو جائے. یعنی جب ایک آدمی چاہتا ہے, جب اس کی چاہت بہت زیادہ ہوتی ہے, تو کہتا ہے کاش ایسا ہو. تو صحابہ کرام حیران, کیا ہو جائے؟ آپ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں چاہتا ہوں میں اپنے بھائیوں سے. صحابہ کرام کہہ رہا, ہم تو آپ کے بھائی ہیں, ہم ہیں نا آپ کے بھائی, آپ کس بھائیوں سے ملنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا لا لا بل انتم اصحابی واخواننا الذين ياتوا بعد ذلك. ارے نہیں نہیں, تم تو میرے ساتھی ہو, اس کو انگلش میں ہم کہیں کمپینین ہو, فالوورز ہو, میرا ساتھ دینے والے ہو. وہ اخواننا الذين, میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہو اور مجھ پر ایمان لائے ہو, میں ان بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں. اور وہ کون ہے؟ میں اور آپ ہی تو ہیں. وہ میں اور آپ ہی تو ہے, اور کون ہے میرے بھائیوں؟ یہ وہ محبت کا انداز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. راتوں کو اٹھ اٹھ کے رو رہے تھے. جب کسی نان مسلم کو کہا جائے کہ فلاں بندہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے, وہ تمہاری خاطر روتا بھی ہے, تمہاری خاطر اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے, تمہاری خاطر اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے, تمہیں راتوں کو بھی, دنوں کو بھی, گرمی میں, سردی میں, چاہے کوئی بھی حالات پیش آ جائے, وہ تمہاری خاطر ہمیشہ سوچتا رہے. تو وہ یہ تصور کرتا ہے کوئی ہے جو میرے بارے میں اتنی بھی محبت رکھتا ہو؟ کون اسے بتائے تمہارے بارے میں یہ محبت رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آسٹریلیا میں ایک نان مسلم ڈیلیگیشن کے لوگ آتے تھے, تو انہوں نے باقاعدہ اس مین دروازے پر یہ انگلش کے اندر ورڈنگ لکھی ہوئی تھی, Have you ever thought about that person? کیا تم نے کبھی سوچا اس شخص کے بارے میں جو تم سے اتنا محبت کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ تمہارے بارے میں سوچتا تھا. اس کی اپنی بیوی بچے بھی تھے, لیکن وہ تمہارے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا تھا. اس کا اپنا خاندان بھی تھا, لیکن وہ تمہارے خاندان کے بارے میں سوچتا تھا. اس کو اپنی ذات سے زیادہ تمہاری ذات کی پرواہ تھی. اور جب یہ پوری ورڈنگ لکھی گئی تو اس میں آتا ہے you know about that one? کیا تمہیں معلوم ہے وہ کون تھے؟ That one our holy beloved prophet محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ضرورت ہے کہ ہم نان مسلم کو بھی یہ بتائیں, اور اس سے زیادہ اپنی مسلم کمیونٹی اور اپنی جنگ جنریشن اور اپنی نسل کو بھی تو سمجھائیں نا کہ کن محبتوں کے چکروں میں گھومتے ہو, کن جھوٹی رسموں میں گھومتے ہو, کن فضولیات اور رسم و رواج میں پڑ گئے ہو. آؤ ذرا سچی محبت کی طرف, آؤ اپنے سچے عشق کی طرف. انسان کی فطرت ہے, یہ جو انسان کا دل ہے یہ کبھی بھی محبت سے خالی نہیں ہوتا. اس کو ایک نہ ایک ذات کی محبت چاہیے ہوتی ہے, اور ایک اسپرچوئل پاور اس کو چاہیے ہوتی ہے. ایک دنیاوی محبت وہ اپنے بیوی سے کرتا ہے, اپنے بچے سے کرتا ہے, اپنی بیٹی سے کرتا ہے, اپنے ابا سے کرتا ہے, اپنے بھائی سے کرتا ہے, اپنی بہن سے کرتا ہے. یہ دنیاوی محبت ہوتی ہے. ایک اسپرچوئل, ایک روحانی محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ نور ہوتا ہے جو اس کو رہنمائی دیتا ہے. وہ محبت اگر دنیا میں کوئی دی جا سکتی ہے تو وہ صرف اسلام کی خاصیت ہے, اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَوْ
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. اگر پوری دنیا کے سمندروں کو جمع کر لو، پوری دنیا کے انسانوں کے ہاتھوں میں قلم تھما دو، پوری دنیا کے انسانوں کو لگا دو درختوں پر، کاغذوں پر، پلیٹوں پر، چٹانوں پر، ان کو پیپر بنا دو، ان کو کاغذ بنا دو، اور پھر ہر ایک بندہ اپنی اپنی زبان کے اندر لکھنا شروع کر دے، اسے زبان کی طاقت اور فصاحت بھی میں دے دوں گا، اسے کاٹنا نہیں پڑے گا، اسے سوچنا نہیں پڑے گا، اس کا قلم رواں ہو جائے گا، وہ لکھتا چلا جائے گا، وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا چلا جائے گا. دنیا کے تمام صحراؤں کے درختوں کو بھی جمع کر لو، ان درختوں کی ٹہنیوں کو بھی قلم بنا ڈالو، ان سمندروں کو سیاہی بنا ڈالو، پھر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 14 صدیاں گزر رہی ہے، کل قیامت تک انسانوں کو بھی جمع کر لو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں سال عیسیٰ کو بھی جمع کرو، موسیٰ کو بھی جمع کرو، نوح کو بھی، ادریس کو بھی، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی، اسماعیل کو بھی، زکریا کو بھی، داؤد کو بھی، سلیمان کو بھی، سب کو لے لو، لین پہ لگا دو اور ان کو اللہ کی تعریف پہ لگا دو. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف پھر بھی کم ہو گئی. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا اله الا هو هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. ذرا ان کا ذائقہ تو چکھو، ان آیتوں میں مٹھاس کتنی ہے، ان آیتوں کا ذائقہ تو لو، ان میں مٹھاس کتنی ہے. نہیں آتا ترجمہ قرآن پاک کا تب تو اللہ کی رہنمائی اور اللہ سے روشناسی نہیں ہے ہمیں. کتنا حسن پڑا ہوا ہے عربی الفاظ کے اندر، کتنی خوبصورتی پڑی ہوئی ہے ان الفاظ کے اندر، کس طریقے سے اللہ رب العزت ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. اور پھر صحابہ کرام کو پھر روشناس کروایا، تابعین کو، انبیاء کو، فقہاء کو، اور جس کسی نے یہ نور حاصل کر لیا اللہ نے اس کی زندگی کو بھی پر نور دنیا کے اندر بنا دیا. میں کہا کرتا ہوں ہر دل عزیز بن جاؤ، محبت بانٹو، پیار بانٹو، اپنے گھر کے اندر بھی اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک رکھو، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھو، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، اپنے خاندان کے ساتھ حسن سلوک رکھو. وہ اللہ جمیل ہے، یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ دلوں کی محبت کو پسند کرتا ہے، دلوں کی محبت کو تمہارے انسانوں کی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس محبت کے گوشے کو لو، اسے اپنی سوسائٹی کے اندر پھیلاؤ، نفرتوں کو ختم کرو، جھگڑوں کو ختم کرو، حسد کو ختم کرو، اور یہ بدشگونی اور بدفعلی کے بتوں کو توڑ ڈالو. مسکراہٹ اپنی زبانوں پر، اپنے چہروں پر بکھیر دو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دل عزیز کیسے نہیں بناتا. پھر دیکھو اللہ رب العزت تمہاری قدر لوگوں کے دلوں میں کیسے نہیں ڈالتا. ذرا وہ انداز تو اختیار کرو، وہ طریقہ تو اختیار کرو. کیوں شکوے رکھتے ہو اپنی زبانوں پر؟ کیوں بار بار اپنے چہرے کو متغیر کر کے رکھتے ہو؟ ہر وقت نیگیٹو سوچ ہے، ہر وقت مکمل طور پہ مایوسی ہے، ہر وقت دکھوں کی خبریں ہیں، خوشیوں کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، مایوسیاں پھیلائی جاتی ہیں. ارے خوشیاں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ. اسلام ہے دنیا کا روشن ترین مذہب. اسلام روشنی کا مذہب ہے، روشنی کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اسلام کی کوالٹی ہے کہ وہ مسکراہٹ بکھیرتا ہے. سلام ہو اس پیارے نبی پر بھی جن پہ تانے ہوئے، جنہیں نعوذ باللہ گالیاں دی گئی، انہیں ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متوجہ نہیں ہوا. ان سارے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسکراہٹوں سے جواب دیا. انہوں نے پتھر پھینکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کے پھول برسائے. ما نفدت کلمات اللہ، ما نفدت کلمات اللہ، ان اللہ عزیز الحکیم. کیا طریقے سکھائے ہیں؟ اکرموا اولادکم، اے لوگوں اپنی اولاد کا بھی اکرام کرو، اے لوگوں اپنی اولاد کے ساتھ قریب ہو جاؤ. ایک بزرگ نے بڑی دانشورانہ بات کی، انہوں نے کہا اپنی اولادوں کو قریب کر کوئی ان کے ساتھ ان کے دوست بن جاؤ، اور انہیں دوست بنا کے انہیں نیک بنا دو قبل اس کے کہ برے لوگ تمہاری اولادوں کو دوست بنا کے برا بنا دیں. اور یہی ہو رہا ہے میرے معاشرے میں
یہی ہو رہا ہے میری سوسائٹی میں. آج میرے ابا کو، آج میرے گھر کے ذمہ دار کو ٹائم نہیں ملتا اپنے بچے کو ٹائم دینے کا، اپنے بچے سے تعلق رکھنے کا، اپنی بیٹی سے بات سننے کا، اس کی سرگوشی سننے کا، اس کی گال پہ تھپکی مارنے کا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا. تو یہ میری بچی جب دیکھے گی کہ مجھے پیار اپنے ابا سے نہیں مل رہا، میرا بیٹا یہ دیکھے گا جب مجھے محبت اپنے ابا سے نہیں مل رہی، لازمی طور پر وہ باہر کہیں محبت تلاش کرے گا. یہ انسان کی فطرت ہے، آپ فطرت کو نہیں تبدیل کر سکتے. حسن بصری نے ایک دفعہ رات کو یہ کہا، اے لوگو تہجد پڑھا کرو، اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں. اے لوگو رات کو اٹھ جایا کرو، اللہ سن لیتا ہے، اللہ کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں، اللہ فوراً لبیک کہتے ہیں. یہ حسن بصری ترغیب دے رہے تھے. ایک بوڑھی اماں وہاں سے گزری، اس بوڑھی اماں نے حسن بصری جیسے جلیل القدر کو کہا. صوفیاء میں بڑا نام ہے حسن بصری، عظیم نام ہے حسن بصری. اس بڑی اماں نے کہا، ارے حسن بصری کیسی بات کر رہے ہو؟ تم جو کہہ رہے ہو تہجد پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ رات کو دروازے کھول. اللہ کے دروازے بند کب ہوئے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ کھل جائیں گے؟ تو حسن بصری حیران ہوئے. حسن بصری نے پھر فوراً آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی، حسن بصری سے زیادہ اللہ کو جاننے والی تو یہ بڑھیا ہے. ایک عام بڑھیا بھی حسن بصری سے زیادہ اللہ سے قرب اور تعلق ہے. یہ کسی مولوی کی ٹھیکیداری نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ کسی مدرسے یا کسی مسجد یا کسی ملا کی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ کے قریب ہوگا. ایک عام غریب آدمی بھی اللہ کا قرب حاصل کر لے، وہ بھی اللہ کا ہاں بخشا جائے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو ایک شخص آ رہا ہے نا یہ جنتی ہے. سب لوگ حیران ہوئے، یہ کون ہے؟ کوئی بڑا نام نہیں ہے، عشر مبشرہ میں سے نام نہیں ہے، ابو بکر و عثمان نہیں ہے، علی نہیں ہے، عمر فاروق نہیں ہے، عشر مبشرہ میں سے بھی نام نہیں ہے. فرمایا وہ جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے. بوڑھا شخص ہے، دیہاتی شخص ہے، وضو کیے ہوئے ہیں، بال چہرے مبارک کی داڑھی پر وضو کے پانی گر رہا ہے، قطرہ گر رہا ہے. صحابہ کرام حیران، کون ہے، کیسے ہے؟ کوئی بڑا فقیہ صحابی نہیں ہے، کوئی بڑا عابد صحابی نہیں ہے، ایک عام غریب دیہاتی صحابی. دوسرا دن گزرتا ہے، وہ پھر اس مجلس میں آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، جو شخص اس دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہ رہا ہو وہ دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے. پھر تیسرا دن گزرتا ہے، دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے. عبداللہ ابن عمر حیران ہیں، جاتے ہیں ان کے گھر پہ 3 دن ٹھہرتے ہیں، کوئی بڑا عمل نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل چکا ہے تم کیوں آئے ہو، بتا دیتا ہوں، میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے، بس ایک ہی عمل ہے کہ میں ہر رات کو سونے سے پہلے اپنے دل میں کسی کی نفرت رکھ کے نہیں سوتا. میں ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل میں ہر ایک کی محبت رکھ کے سوتا. آج اگر محبت اور پیار کی چیزیں میرے دوستوں یہاں پہ آ جائے نا تو پھر دیکھیے معاشرہ کیسے تبدیل ہوتا ہے، پھر دیکھیے انداز کیسے تبدیل ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جسے بخشش کے فیصلے فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ کسی کی بخشش اور مغفرت کے بہانے تلاش کر دیا کرتے ہیں. کیا مسلم شریف کے اندر اس عورت کی کہانی نہیں ہے جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور اس کے لیے بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہوئے تھے؟ کیا میں نے اور آپ نے یہ حدیث نہیں سنے؟ کیا میں اور آپ اس ملکہ زبیدہ سے واقف نہیں ہیں جو ملکہ زبیدہ ایک عابدہ خاتون تھی، تلاوت اور قرآن سے معمور تھا اس کا محل، اس کا دیوان، اور ہارون رشید کی بیوی ہے، خاتون اول ہے یہ ملکہ زبیدہ. کائنات میں اس وقت اس سے زیادہ کوئی نیک عورت نہیں گزری ہے. انتقال ہوتا ہے اس ملکہ زبیدہ کا تو کچھ دنوں کے بعد ایک عورت اس ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ جنت میں ہے. تو وہ عورت کہتی ہے آپ کو تو اللہ نے جنت دے دی ہے. ملکہ زبیدہ کہتی ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ نے جنت مجھے عطا کر دی ہے. تو وہ عورت کہتی ہے اللہ تمہیں جنت نہیں دے گا تو کس کو جنت دے گا؟ تم نے تو حاجیوں کو پانی پلایا، تو ملکہ تھی لیکن قرآن کی تلاوت کرتی تھی. آج بھی جدہ کے اندر وہ نہر موجود ہے کہ جب زبیدہ کو پتہ چلا تھا کہ عراق سے حاجی آیا کرتے ہیں اور صحرا میں سفر کرتے ان کو پانی نہیں ملتا، وہ بھوک اور پیاس سے مر جاتے ہیں، تو ملکہ زبیدہ نے دریا دجلہ اور فرات سے وہ ایک نہر چلائی تھی. آج بھی جدہ کے اندر اس کی تاریخی روایات اور تاریخی نشانیاں موجود ہیں. اس نہر کی نشانیاں اور دیواریں آج بھی جدہ کے اندر موجود ہیں. آج بھی مکہ کے قریب وہ نہر کے آثار موجود ہیں جو ملکہ زبیدہ نے ایز خاتون اول کی حیثیت سے، ایک بڑی خاتون ہونے کی حیثیت سے
اس نے اپنے بادشاہ مملکت کو مجبور کیا تھا اور اس زمانے کے انجینئروں کو لگایا تھا اور ایک ہزاروں میل لمبی اس نے نہر چلائی تھی صرف اور صرف حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے. تو وہ عورت کہتی ہے اماں جی آپ کو جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ تو ملکہ زبیدہ کہتی ہے نہیں. جب اللہ کے سامنے میرا یہ نہر والا عمل پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں زبیدہ اس نہر کی وجہ سے میں تمہیں جنت نہیں دے رہا. میں جنت تجھے ایک اور عمل کی وجہ سے دے رہا ہوں کہ ایک دن تم بیٹھی ہوئی تھی قرآن پڑھ رہی تھی, اچانک تیرے سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا تو تو نے یہ دیکھا کہ قرآن کی آیت کی آواز, اس کے محل میں قرآن پڑھنے والی حلقات ہوتی تھی, تو تیرے کان میں آواز آئی قرآن کی اور تیرے سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا, تجھے فوراً حیا آئی. تو اس وقت کھانا بھی کھا رہی تھی اور تیرے ہاتھ میں لقمہ بھی تھا اور لقمہ تم منہ کے بالکل قریب لا چکی تھی, اور جیسے تیرے کانوں میں قرآن کی آواز آئی تو تجھے حیا آئی, تو نے لقمے کو نیچے رکھ دیا, دوپٹہ پہلے درست کیا. تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے, اس کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کیا. یہ وہ ادائیں ہیں, یہ وہ واقعات ہیں میرے بھائیوں, ہمیں دیکھنا ہوگا. کیا میں اس بیٹی رسول سے واقف نہیں ہوں؟ کیا میں اس بنت رسول سے واقف نہیں ہوں کہ جب حضرت عمران کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں حضرت فاطمہ کا اور پوچھتے ہیں فاطمہ میں آنا چاہتا ہوں, عمران بھی میرے ساتھ ہے, پردہ کر دو. تو فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آج تو بدن پر پردے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, جسم پہ کپڑے اور پہنا ہوا ہے, چہرہ چھپانے کے لیے میرے پاس تو کوئی چادر نہیں ہے. فکان قاب قوسین او ادنی, محمد ہیں, احمد ہیں, طٰہٰ ہے, یاسین ہے, مزمل ہے, مدثر ہے. قرآن کا پورا قرآن نبی کی تاریخ سے بھر پڑا ہوا ہے. کان خلقہ القرآن, دنیا کے سردار ہیں, جنت سجائی گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آج ان کی بیٹی کو پردے کے لیے کپڑا دستیاب نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ مبارک پیش کرتے ہیں, اے فاطمہ اس سے پردہ کر دو, میں اور عمران بننا چاہتے ہیں. جب کپڑا بھیجا اندر تو فاطمہ نے پردہ کیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے, ہاں بیٹا سنا ہے تمہاری طبیعت خراب ہے, بیمار ہو. عرض کیا یا رسول اللہ بیماری بھی پہلے سے تھی, اب بھوک بھی ہے. بھوک اور بیماری نے گھر پہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں. کس کی بیٹی ہے میرے بھائیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی بیٹی ہے؟ جو بچے ہیں نا, ان کی بیٹی کے گھر کے اندر 3 دن سے پڑا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک اباک بالحق, والذی بعثک اباک بالحق, قسم ہے اس ذات کی جس نے تیرے ابا کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے. ما ذقت شیئا منذ 3 ایام, میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. تجھے کیا شکوہ ہے میری بیٹی؟ اب سن لو, میں تمہیں ایک خوشخبری دے رہا ہوں, وہ یہ ہے فاطمہ جنت کی عورتوں کی تو سردار ہے. میں نے تجھے کیا تھا, میں نے سکھانی ہے یہ محبت کہ میرے نبی نے میری خاطر کتنے روئے تھے. میں نے بتانی ہے, میں نے اپنی اس جنریشن کو, ہانگ کانگ کے رہنے والے اس نوجوان کو, اپنے بھائی کو, کہ میرے بھائی آؤ اس سچی محبت کا دامن پکڑو, اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کے سینے مبارک سے ہانڈیاں پکنے کی آوازیں آتی تھی. کیا یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں میرے بھائیو. یہ ابو ہریرہ نے نقشہ کھینچا ہے, یہ نقشہ کھینچنے والے ابو ہریرہ ہیں. عزم کیجئے, ارادہ کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات, ان لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں برباد کر دیں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. پہلی چیز ہوا متبع, خواہشات سے اپنے آپ کو بچاؤ, نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاؤ. صبر اور حوصلہ اور تحمل سیکھو, بردباری سیکھو. فرمایا کاد الحلیم ان یکون نبیا, کہ جو شخص بھی حلم اور بردبار ہوگا وہ نبوت کے مقام پانے کا صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے. مگر چونکہ دروازہ نبوت کا بند ہو گیا اس لیے اسے نبی نہیں بنایا جا سکتا. لیکن بردبار اور حلیم شخص کو اللہ نبیوں والا مقام عطا فرما دے گی, ان کا ٹھکانہ نبیوں کے ساتھ عطا فرما دے گی. دوسری شخص شح مطاع, بخیل مت بنو. ایک ہوتا ہے
بخیل وہ ہوتا ہے جو دوسروں پہ تو خرچ نہیں کرتا لیکن اپنی ذات کے حوالے سے خرچ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے شقی وہ ہوتا ہے جو نہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے, گنتا رہتا ہے, خوش ہوتا رہتا ہے اتنا میرا اکاؤنٹ ہو گیا, ہر وقت بینک اکاؤنٹ چیک کرتا رہتا ہے میرا اتنا ہو گیا, اسی پہ خوش ہوتا رہتا ہے. فرمایا کہ کوئی بیچارہ ٹوٹا پھوٹا مسلمان ہے لیکن سخی ہے, اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے, اس کا دل بڑا ہے, سوچ بڑی ہے, صرف بڑا ہے. فرمایا وہ میرا دوست بن سکتا ہے, اللہ فرما رہے ہیں. لیکن شح مضح جو شقی ہے وہ کبھی میرے قریب اور کبھی میری دوستی میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ بچائے اس بیماری سے, یہ خطرناک بیماری. لہٰذا ہانگ کانگ میں مادیت پرستی بہت ہے, ڈالروں کو گننا, اکاؤنٹ کرنا, اور پھر اس میں بڑی بڑی پراپرٹیز اور بڑے بڑے بزنس کی سوچیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے بچائے. تیسری چیز اعجاب نفسہ, کوئی شخص اپنے عجب کے اندر مبتلا ہو, تکبر میں مبتلا ہو, میں بڑا, میری سوسائٹی میں دیکھتی ہوں, میں ٹائم ہوں یہاں کا, میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوں, میں جب آؤں تو تم لوگ کھڑے ہو جایا کرو. فرمایا کہ ایسے شخص کبھی بھی جنت کی ہوا اور خوشبو بھی نہیں مل سکتی. اور پھر آخری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, میں اس نصیحت کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. لا تسودی لا تسودوا وجہی یوم القیامہ, کہ لوگوں کا قیامت والے دن میرے چہرے کو کالا نہ کر دینا تمہاری وجہ سے. لا تسودوا کا مطلب یہ ہوتا ہے شرمندہ نہ کر دینا. اصل میں سودا یسودا کالا کر دینا, یہ ہوتا ہے شرمندہ کر دینا. اردو ترجمہ نہیں کر پا رہا لا تسودوا کا, خراب نہ کر دینا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے. جب کوئی شاگرد فیل ہوتا ہے نا کسی کلاس میں, یا اس کی کلاس کمزور ہو جاتی ہے تو شرمندہ کون ہوتا ہے؟ استاد ہوتا ہے میرے دوستو. اس کو شرمندگی ہوتی ہے اپنے پورے اسکول کے دیگر ٹیچرز کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اللہ کے سامنے, دیگر انبیاء کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر دینا. میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, کچھ اللہ کے لیے تو سوچ. اگر آپ دنیاوی طور پر ٹھیک ہے دوسرے کے نہیں بن سکتے, ذرا اللہ کی تو حیا کھائیں, اللہ کا تو سوچیں. My beloved brothers and sisters, today is very important topic about the love with Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu